اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بہت سے نمازیوں کی پیشانی پر کالا نشان پڑ جاتا ہے، جسے کچھ لوگ نماز کا ٹیکا کہتے ہیں اور کچھ لوگ اسے محراب کہتے ہیں۔ کیا اس نشان کے بارے میں قرآن و حدیث میں فضیلت یا ذکر آیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ نمازیں پڑھنے اور سجدے وغیرہ کرنے سے یہ نشان ظاہر ہو جاتا ہے۔ اگر زیادہ نمازیں پڑھنے اور زیادہ سجدے کرنے سے یہ نشان ظاہر ہوتا ہے تو پھر کیوں ہمیں کوئی عورت نظر نہیں آتی جس کے ماتھے پر یہ نشان ہو؟ کیا یہ محراب صرف مردوں کو عطا کیا جاتا ہے؟ ناظرین گرامی، ترمذی کی حدیث نمبر 1363 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو 2 قطروں اور 2 نشانیوں کے علاوہ کوئی چیز زیادہ محبوب نہیں۔ 2 قطروں میں پہلا قطرہ وہ ہے جو کہ خوف خدا کی وجہ سے آنکھ سے نکلے، دوسرا وہ خون کا قطرہ جو خدا کی راہ میں لڑتے لڑتے مومن کے جسم سے نکلے، اور 2 نشانیوں میں ایک تو وہ نشان ہے جو اللہ کے راستے میں زخم کا نشان ہو، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے فرائض میں ایک فریضے کی ادائیگی کا نشان۔ کچھ لوگ اس حدیث کو دلیل کے طور پر پیش کر کے کہتے ہیں کہ محراب ہی وہ نشان ہے جس کا اس حدیث میں ذکر ہے، یعنی وہ نشان جو اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے ایک فریضے کی ادائیگی کے دوران چہرے پر پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کی سورۃ الفتح میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ سجدے اور رکوع کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضامندی کی جستجو میں ہے، اس کا نشان ان کے چہرے پر سجدے کے اثر سے ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں یہی ہے کہ اس کا نشان ان کے چہروں میں سجدوں کے اثر سے ہے۔ اس سے مراد اطاعت و فرما برداری اور عبادت کا نور ہے، اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ جلد کی سختی کی بنا پر یہ علامت ان کے چہرے میں سجدے والی جگہ میں ہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ان کے چہروں میں اس کا نشان یعنی بہتر حیت اور حالت ہے، اور مجاہد رحمت اللہ علیہ اور کئی ایک نے کہا ہے کہ یعنی خشوع اور تواضع مراد ہے۔ کسی نے حضرت مجاہد سے کہا، میں تو اس آیت کا مطلب لیتا تھا کہ اس سے مراد وہ نشان ہے جو ماتھے میں پڑتا ہے۔ اس کے جواب میں حضرت فرمانے لگے، یہ نشان تو پھر فرعون کے چہرے پر بھی ہو سکتا ہے، جس کا دل پتھر ہو، اور سعدی کہتے ہیں کہ نماز ان کے چہروں میں حسن پیدا کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بعض کا کہنا ہے کہ نیکی کا دل میں نور اور چہرے پر روشنی اور رزق میں کشادگی اور لوگوں کے دلوں میں محبت ہے۔ شاید یہ ہے کہ پیشانی پر جلد کی سختی وغیرہ اور رنگ کی تبدیلی کی شکل میں اس علامت کی موجودگی اس شخص کے اخلاص اور صحیح ہونے کی کوئی دلیل نہیں، جیسا کہ اس چیز کا نہ پایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شخص اچھا اور نیک صالح نہیں، اور وہ نماز میں سستی اور کاہل ہے، بلکہ اکثر طور پر یہ تو جلد کی حساسیت اور طبیعت پر منحصر ہے۔ شیخ ابن اسمن فرماتے ہیں کہ سجدے کی بنا پر پیشانی پر پیدا ہونے والا نشان نیک اور صالح لوگوں کی نشانی نہیں۔ نیک لوگوں کی نشانی تو چہرے میں نور اور شرح صدر اور حسن اخلاق ہے۔ چنانچہ جب نمازی وہ کام کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اور کسی کھردری چیز پر سجدہ کرتا ہو تو اس کی پیشانی پر یہ علامت پیدا ہو سکتی ہے، اور یہ چیز نفس میں فخر اور تکبر پیدا کر سکتی ہے، لیکن
جس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اور وہ وہی کرنا چاہتا ہو جو اللہ کے پاس ہے، تو اسے لوگوں کی باتوں کوئی نقصان نہیں دیں گی۔ لیکن اگر شخص جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے اور حتیٰ کہ اس کی نشانی پر سجدے کی علامت جیسی چیز پیدا ہو جائے تو یہ دکھلاوا اور جھوٹ ہے، اسے دردناک عذاب کی ہلاکت ہے۔ استغفر اللہ۔ مفسرین کے مطابق مرد کی جلد عورت کی جلد سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ مرد مسجد میں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے۔ جس جگہ وہ نماز ادا کر رہا ہوتا ہے وہاں زمین بھی سخت ہوتی ہے اور مرد عورت کی نسبت اپنی جلد کا خیال بھی کم رکھتا ہے۔ عورتوں میں یہ نشان اس وجہ سے نظر نہیں آتا کہ عورتیں نماز ادا کرتے ہوئے جس جگہ پر سجدہ دیتی ہیں وہ جگہ نرم ہوتی ہے، اور دوسری بات دیکھنے کو یہ ملتی ہے کہ عورتیں مرد کی نسبت اپنے ماتھے کو سجدے کی جگہ پر زیادہ زور سے نہیں رکھتی۔ یہی وجہ ہے کہ عورتوں کے ماتھے پر سیاہ نشان کم ہی نظر آتا ہے۔ کچھ مرد و خواتین اپنے ماتھے کے یہ نشان کو حاصل کرنے کے لیے سجدے کی حالت میں جا کر اپنے ماتھے کو زور زور سے رگڑتے ہیں۔ کچھ نمازی ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے ماتھے پر یہ نشان نہیں پڑتا۔ کچھ ایسے بھی انسان دیکھنے کو ملتے ہیں جو پتوں پر اپنے ماتھے رگڑ رگڑ کر نشان لگا لیتے ہیں تاکہ لوگ اسے نیک اور پرہیزگار سمجھیں۔ اللہ کے نزدیک نیک اور متقی وہی ہے جس کی نیت صاف ہے اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اگر لوگ ماتھے پہ نشان کو حاصل کرنے کے لیے لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں تو وہ صرف اور صرف دکھاوا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ ناظرین گرامی، بے شک اللہ پاک نے قیامت جہنم کی آگ کو ان حصوں پر حرام قرار دیا ہے جو حصے اللہ کی عبادت کرنے میں مشغول ہوتے ہیں۔ نمازی کے چہرے کا نور بھی انہی میں سے ایک حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والوں کے چہرے پر ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کی آگ ابن آدم کے سارے جسم کو کھا جائے گی سوائے نمازی کے پرے سجدے کے اثر کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ان پر حرام قرار دیا ہے کہ وہ سجدے سے پرے نشان کو کھائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جن کے چہروں کے حلقوں کے علاوہ جسم کے باقی تمام اس سے جل چکے ہوں گے، اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے، 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں۔ شکریہ۔